لیکن ہم نے نہ خود مایوس ہونا ہے نہ کسی کو مایوس کرنا ہے. مایوسی کے جملے بھی استعمال نہیں کرنے, مایوسی کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے. ولا تنازعوا, آپ کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہو, آپ کا تعلق کسی بھی عقیدے کے ساتھ ہو, وہ مسلک آپ کو مبارک, وہ عقیدہ آپ کو مبارک, لیکن اس وقت ملک پاکستان کی سرحدات کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے. ہم نے یہاں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اس وقت دشمن کو اپنی صف میں گھسنے نہیں دینا. ہمیشہ دشمن مختلف انداز میں, حدیث میں آتا ہے الحرب خدا, جنگ ایک دھوکہ اور چال بازی ہے. جنگ کے اندر ہمیشہ پروپیگنڈے کا استعمال کیا جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈے بدلتے رہتے ہیں, اور آج کا جو مختلف دشمن کے ہتھیار ہیں وہ مختلف انداز میں, مختلف روپ میں ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور جو سب سے بڑا اس کے پاس ہتھیار ہے وہ میڈیا کا استعمال ہے. وہ میڈیا کا بے دریغ استعمال کرتا ہے, اور اسی میڈیا کے بے دریغ استعمال میں ایسی کمزور اور ناقص معلومات لوگوں تک پھیلی جاتی ہیں, اور مختلف قسم کی افواہیں گردش کرتی ہیں. وہ افواہیں اس قدر عروج تک پہنچ جاتی ہیں کہ انہیں جھٹلانا ممکن نہیں ہوتا, انہیں سچ کہنا پڑتا ہے حالانکہ وہ سچ ہوتا نہیں ہے. اس قدر مشہور ہو چکی ہوتی ہے وہ بات, وائرل ہو چکی ہوتی ہے وہ اس کی جو خبر ہے, اب اسے بندہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا. ابھی آپ دیکھ لیں کل پرسوں سے کیسی افواہیں ہم سن رہے ہیں, کیسی باتیں ہم سن رہے ہیں کہ وہاں ڈرون گرا, وہاں گرا. بے شک گرے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں جتنے ہم خبروں میں سن رہے ہیں. تو یہ وہ دشمن کی افواہیں ہیں. اور ہم چونکہ کمزور ہیں, المؤمن غیر کریم, مومن بیچارہ سادہ ہوتا ہے, وہ سادگی کا شکار ہو جاتا ہے. انہی کی ویڈیو ہم وائرل کر لیتے ہیں, انہی کو ہم مشہور کر دیتے ہیں. جو ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے ہم ان کے پروپیگنڈے کو مضبوط کرنے میں ان کا تعاون کرتے ہیں. تو اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ دشمن کے پروپیگنڈے کو ہم نے سمجھنا ہے کہ دشمن کس انداز میں ہمارے اوپر حملہ آور ہے. دشمن کس انداز میں اس وقت مختلف محاذوں سے دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے. دشمن کا ایک محاذ نہیں ہے. ہمیں صرف یہی لگ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے, یہ ایک محاذ ہے جنگ کا, یہ بھی ہے, لیکن مختلف روپ اور مختلف انداز اور مختلف محاذوں سے دشمن ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پاکستان امت مسلمہ کی امیدوں کی آخری ایک کرن ہے. امت مسلمہ, عالم اسلام کے مسلمان پاکستان پہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جو خالص نظریے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا. پاکستان ایک ملک نہیں, ایک نظریے کا نام ہے. پاکستان کی حفاظت اسلام کی حفاظت ہے, یہ ملک کی حفاظت نہیں, اس خطے کی حفاظت نہیں, زمین کی حفاظت نہیں, ملک کے ٹکڑے کی حفاظت نہیں, یہ اسلام کی حفاظت ہے. نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے اگر پاکستان غیر مستحکم ہو گیا تو پھر اسلام کو خطرات میں لانے کا کوئی اور جواز بنتا ہی نہیں. پوری امت مسلمہ پریشانی کے عالم میں ہے اس وقت, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام کسی نہ کسی حد تک محفوظ ہے اور اس کی پرچار ہو رہی ہے, اس کی اشاعت ہو رہی ہے, تو یہ واحد خطہ ہے. لیکن ظاہر ہے جس قدر خطہ مضبوط ہوگا اس قدر دشمن بھی مضبوط ہوں گے. تو دشمن کے مختلف محاذ ہیں. جو ان کا پہلا محاذ ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, میدان جنگ کا محاذ. اور جو ان کے دوسرے محاذ ہیں, دوسرا محاذ جو میں نے عرض کیا میڈیا کا بھی ایک محاذ ہے, اس سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کا بہترین استعمال کرنا ہے. اور تیسرا محاذ معاشیات کا محاذ ہے, اقتصادیات کا محاذ ہے. پاکستان کو پہلے مختلف طریقوں سے اقتصادی پابندیوں میں جکڑا گیا, اقتصادی پابندیوں میں جکڑا گیا. یہ کیوں جکڑا, اس کا ایک چوتھا محاذ ہے. اس کی وجہ سے پاکستان اس وقت مجبور ہے, پاکستان اس وقت مغلوب ہے, مختلف پابندیوں کا شکار ہے. IMF اپنی مرضی اور اپنی منمانیاں کرتا ہے, جو بات بھی ان سے کہتا ہے ان کو ماننی پڑتی ہے, کیونکہ جو مقروض ہوتا ہے وہ اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی بھی ہیلا بہانہ کرنے کے مجبور ہو جاتا ہے بیچارہ. مقروض, مقہور اور مجبور یہ ایک جیسے الفاظ ہیں اور ان کی کیفیت بھی ایک جیسی ہوتی ہے.
جو انسان مغلوب ہوتا ہے وہ مقہور بھی ہوتا ہے اور وہ مقروض بھی ہوتا ہے، اور مقروض کی بھی یہی حالت ہے۔ یہ انتہائی اقتصادی پابندیوں کا شکار ہے، تو یہ بھی ایک محاذ ہے دشمن کی طرف سے۔ دشمن نے پہلے ہمیں اقتصادی جال میں پھنسانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے پھنسنے کے بعد ہمیں یہاں سے نکلنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ اور یہ کیوں محاذ میں پھنسایا کہ آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں، 150 سال 150 سال تقریباً اس دشمن نے حکومت کی۔ کیا وجہ تھی؟ وہاں مختلف اختلافات میں بٹوا دیا گیا۔ افغانستان کے اندر مختلف، آپ نے قریب سے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جب امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی حکومت تھی، وہاں طالبان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، وہاں کے افغانیوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، اس کو اپنا محاذ دے دیا، اب یہ 3-4 علاقے آپ کے ہیں، دوسرے کو کہا یہ 3-4 آپ کے ہیں۔ تمام کی سرپرستی کرنے والا ایک ہی تھا، اور وہ سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے۔ وہ سرپرستی خود ہی کرتا ہے لیکن سامنے نہیں آتا، وہ ہمیں لڑواتا ہے۔ اور بغداد کے اندر تاریخ میں جیسے عرض کیا کہ جب پڑھتا ہے تو انسان کام جاتا ہے۔ اس وقت جب ہلاکو خان نے بغداد پہ قبضہ کیا، بغداد پہ حملہ کیا، تو مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان، مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان مختلف مناظرے ہو رہے تھے۔ اور وہ مناظرے کیا تھے؟ آپ سن کے حیران ہوں گے اور ان مسلمانوں پہ افسوس کریں گے۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اس پہ مناظرہ کیا جائے؟ اب مناظرے کا عنوان کیا ہے کہ جو کوا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ اس میں مختلف قومیں، مختلف مسالک کے علماء اس میں لڑ رہے ہیں، اس پہ مناظرے کر رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ کوئی موضوع ہے بات کرنے کا؟ دشمن آپ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، دشمن مضبوطی سے آپ کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہے، اور تم لوگ آپس میں اتنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے۔ اور دوسرا موضوع تھا جو سوئی کا ایک کنارہ ہے اس پہ کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا مسلمانوں نے ٹھیکے اٹھائے ہوئے فرشتوں کو بٹھانے کا؟ یہ کوئی موضوع ہے؟ کتنے گھٹیا ترین موضوعات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا، یہ بھی کوئی موضوع ہے۔ اس سے ملتا جلتا موضوع آج ہم کر رہے ہیں کہ حضور نور تھے یا بشر تھے۔ وہ نور تھے یا بشر تھے، جو کچھ بھی تھے وہ عظیم تھے، ان کی دعوت، ان کا پیغام ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اس موضوع پہ ہم لڑ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں دیکھیں مسلمانوں میں، آج جی حضور تو بشر تھے، نہیں حضور تو نور تھے، نہیں جی حضور بشر تھے، اس پہ ہم لڑ رہے ہیں۔ اب دوسری آج کل کی جو لڑائی ہے، ہاتھ ہم یہاں باندھیں گے یہاں باندھیں گے، یہ بھی ہماری لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں، یہ بھی ہماری لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ بغداد کا ماحول دیکھیں اور آج کے ہم اپنے اختلافات دیکھیں، بے شمار قسم کی لڑائی ہیں۔ اب داڑھی پہ بھی ہماری ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے، داڑھی کتنی رکھنی چاہیے، چھوٹی ہو، درمیانی ہو، بڑی ہو، بالکل کھول دیں۔ یہ سارے اختلافات آج کے زمانے میں ہیں جو بغداد کی تاریخ کو ملیمیٹ کرنے کے لیے کافی ہو گئے تھے، اور سب کچھ آج ہم کر رہے ہیں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پہ ہم لڑ رہے ہیں۔ کوئی مرتا ہے اس پہ ہماری لڑائی، کوئی پیدا ہوتا ہے اس پہ لڑائی، کوئی بیمار ہوتا ہے اس پہ لڑائی، خواہ مخواہ کی لڑائیاں۔ اب جنازے کے بعد کی دعا ہے، اس پہ ہم کتنا لڑائی کرتے ہیں کہ ہاں بھی یہ ہے یا نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ ایک طبقہ لگا ہوا ہے یہ بدعت ہے، ایک کہتا ہے نہیں یہ سنت ہے۔ اب نماز کے بعد کی دعا ہے، ایک کہتا ہے نہیں جی دعا ہے ہی نہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں دعا ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن کا ہمارے آخرت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری انفرادی عبادات ہیں۔ جو کچھ بھی ہم کریں گے یہ ہمیں انفرادی، اس کا ثواب اور جزا اور سزا ملے گی۔ اگر میں اچھا کروں گا ثواب ملے گا، برا کریں گے تو گناہ ملے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تم حضور کو نور مانتے تھے یا بشر مانتے تھے، تم نماز کے بعد دعا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، تم جنازے کے بعد دعا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، تم ہاتھ اوپر باندھتے تھے نیچے باندھتے تھے یا چھوڑتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک۔ اللہ اپنے احکام، اپنے نبی کی شریعت کے احکام اور حقوق العباد کے بارے میں پوچھے گا تم نے کیا کیا، اس کے اوپر ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم ساری توجہ ان متنازع موضوعات کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور ہم یہ سنتے بھی شوق سے ہیں، اصلاحی موضوعات کو ہم سنتے بھی نہیں ہیں۔ جو فتنے کی بات ہو، اشتعال دلانے والی بات ہو، ہم شوق سے سنیں گے بھی صحیح
اس کو آگے بھی شیئر کریں گے. اگر کہیں اتفاق اتحاد والی بات ہو ہم کہیں گے چھوڑو اس مولوی کو، یہ تو ایسے پرانی باتیں کر رہا ہے، کوئی نئی بات اس مولوی نے نہیں کہی. ہمیں چسکا لگ گیا ہے اختلافات کا. خدا کے لیے تاریخ کو پڑھیے، اپنی تاریخ پڑھیے کہ ہمیں مٹانے کے لیے اختلافات کافی ہیں. ابھی انڈیا نہیں دیکھ رہا کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل حدیث ہے، کون ہے. اس نے دشمن سمجھ کے ہمارا مقابلہ کرنے ہمیں مارنا ہے. اب کون اس کے نشانے پہ آئے گا؟ ایک ہی رات میں بہاولپور اور مریدکے میں لشکر طیبہ اہل حدیثوں کا مرکز اور بہاولپور میں دیوبندیوں کا مرکز، دونوں کو اس نے نشانہ بنایا اور یہاں دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. ان کے لیے آپ سارے ایک جیسے ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں دشمن کے لیے ہم ایک ہیں. تو خیال کیجئے، اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، یہ تنازع کا وقت نہیں ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اگر ہمارے اختلافات ہوئے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَنَازَعُوا، اگر اختلافات کر بھی لیے فَتَفْشَلُوا، تمہاری جو روب اور دبدبہ ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وہ ختم ہو جائے گا. تمہارا روب دشمن کے مقابلے میں ختم ہو جائے گا. دشمن سمجھ جائے گا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ چند لوگ ہیں، ان کو میں آپس میں بھڑکا دوں گا تو اختلافات شروع ہو جائیں گے. وہ مختلف موضوعات پہ ہمارے درمیان بحث کرواتا ہے. تو کوشش کریں کہ چھوٹے موٹے اختلافات ختم کریں، اسلام کے لیے متفق اور متحد ہو جائیں. اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ یہ ملک ختم ہو گیا تو ہمارے فرقے کہاں جائیں گے، ہمارے مسلک کہاں جائیں گے؟ یہ تو ختم ہو جائے گا. یہ ملک ہے تو یہ مسلک بھی ہیں، یہ عقیدے بھی ہیں، یہ نظریے بھی ہیں. اگر اللہ نہ کرے خدا نخواستہ یہ ملک گیا تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے افسوس کے. پھر ہم ایک تاریخ کا حصہ بن جائیں گے کہ پاکستان کے لوگ آپس میں لڑتے رہے اور دشمن مضبوط ہو کر ان کے اوپر حملہ آور ہوتا رہا. اور اس لیے اس وقت کوشش کریں افواج پاکستان کے خلاف بھی کسی کو بات نہ کرنے دیں. فوج ہزاروں کمزوریاں ہیں، ہر انسان کے اندر کمزوریوں سے پاک کوئی ادارہ، کوئی علاقہ، کوئی انسان نہیں ہے. خطائیں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت کمزوریوں کو چھپانے کا وقت ہے، کمزوریوں کو ظاہر کرنے کا نہیں. دشمن کا مقابلہ کریں. یہی تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت دشمن کے مقابلے میں رات کی تاریکی میں ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ لوگ نہ ہوتے تو اس رات کو کیا ہوتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کتنی جانوں کا نقصان ہوتا ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، اور جتنے زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. ہماری افواج پاکستان ملک کے جس سرحدات پہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو فتح سے ہمکنار فرمائے. دشمن اس وقت جتنے بھی چہروں کے ساتھ اور جتنے بھی لبادے اوڑھ کر ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر لبادے کے اندر، ہر چہرے کے اندر اللہ اس کو رسوا فرمائے، اللہ اس کو ذلیل فرمائے، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے. اللہ پاکستان کو، مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.